बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर वाफियत भी होंगे और खुश खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते और खुश खुरम रहें, आमीन। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि हम आपकी आरा की रोशनी में अपने आप को मज़ीद अपने प्रोग्राम में बेहतरी ला सकें। शुक्रिया। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। मेरा आज का मौजू PTI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी के बारे में है। दो मौजूआत हैं, एक ये है और दूसरे मौजू पर मैं बाद में बात करूँगा। तो शेर अफजल मरवत साहब, एडवोकेट शेर अफजल मरवत साहब, उनको लाहौर से गिरफ़्तार किया गया है और उन्होंने भी हस्ब रिवायत PTI की तारीख दोहराने की कोशिश की। दो जगहों पर पुलिस उनको गिरफ़्तार करने में नाकाम रही। उनमें KPK के दो जगह थी जहाँ पर वो मुख्तलिफ रैली से उन्होंने खिताब किया और उन्होंने खूब जहर उगला अपने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़। उनको जब गिरफ़्तार करने की कोशिश की तो वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए, लोगों को इश्तियाल दिलाया गया और मुसल्लह लोग वहाँ पर आ गए और पुलिस को मजबूरन जो है ना वो पीछे हटना पड़ा, क्योंकि अगर वो पुलिस पीछे ना हटती तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा होता और उसका इल्ज़ाम भी फिर आर्मी जब हुकूमत के ऊपर लगा दिया जाता। इसी तरह दूसरी जगह पर भी इसी तरह हुआ। वहाँ पर भी ये अपने पूरी तैयारी के साथ जाते हैं कि अगर कोई इस तरह का मरहला आ जाए, कोई गिरफ्तारी वगैरह का मौका आ जाए तो किस तरीके से बचना है। वहाँ पर भी आला हुकाम ने मुदाखलत की और पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर किया। लेकिन बदकिस्मती से तीसरी जगह, क्योंकि KPK में नहीं थी, ये पंजाब में थी, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। मरवत साहब लाहौर हाई कोर्ट बार के इजलास में गए। वहाँ पर उन्होंने गैदरिंग से खिताब किया और वहाँ पर भी खूब जहर अफशानियाँ की, गुरफशानियाँ की, खूब जहर उगला, खूब हुकूमत के ख़िलाफ़ और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बढ़ चढ़ के बातें की। और जब वो बाहर निकले तो वहाँ पर पुलिस ऑलरेडी तैयार थी और इस दफ़ा पुलिस से पूरी तैयारी की हुई थी। ये शायद जो पिछले दो तजर्बात थे उनको गिरफ़्तार करने में नाकामी के उसकी वजह से जहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से तैयार थी। शेर अफजल मरवत साहब ने फिर भागने की कोशिश की और उन्होंने हाई कोर्ट की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन पुलिस के मुख्तलिफ जगहों पर जो थे जत्थे तैयार थे और उन्होंने उनको घेर लिया और पकड़ कर घसीट कर गिरफ़्तार करके ले गए। अब इस बात पर भी PTI का जो सोशल विंग है, सोशल मीडिया का विंग है, जो उनका हल्का है, उन्होंने एक शोर शराबा मचाया हुआ है कि जी उनको बहुत ही बेदर्दी से गिरबान से पकड़ कर घसीट के ले जाया गया और उनको मारा पीटा गया और उन पर तशद्दुद किया गया और ये गिरफ़्तारी नहीं है बल्कि अगवा है। क्योंकि ये PTI ने एक वतीरा बनाया हुआ है कि जब भी उनके किसी बंदे को गिरफ़्तार किया जाता है तो उस गिरफ़्तारी को अगवा कर रख दिया जाता है। यानी कि कानून जो है ना दूसरे लोगों के लिए, पाकिस्तान के जो 24 करोड़ अवाम है उनके लिए कानून अलग है और PTI के जो लीडरान है या PTI के जो कारकुनान है उनके लिए कानून अलग है। उनको जब गिरफ़्तार किया जाता है तो वो अगवा होता है और जब दूसरे लोगों को बेगुनाह भी हो उनको गिरफ़्तार किया जाता है तो वो गिरफ़्तारी होती है और उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये है इसी काबिल कि इनकी ये गिरफ़्तारी बनती थी, इनको तो बहुत पहले इनके साथ ऐसा होना चाहिए था। तो ये एक ट्रेंड है PTI का जो कि बहुत अरसे से चलता आ रहा है। आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो आपको बड़े बड़े लीडरों की दौड़ें जो है ना वो 100 मीटर स्प्रिंटर रेस जो है ना वो याद आ जाएगी। उसमें कुछ हैवी वेट लोग भी हैं जो वैसे तो चल नहीं सकते मगर पुलिस से बचने के लिए उन्होंने जैसी दौड़ें लगाई है तो अगर वो किसी आलमी मुकाबले में हिस्सा ले रहे होते तो यकीनी तौर पर वो उसमें गोल्ड मेडल हासिल करते। उनमें फवाद चौधरी साहब हैं, असद उमर साहब हैं और आपके जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। तो इन लोगों ने भी बड़ी बड़ी दौड़ें लगाई हैं। लेकिन यह है कि इन लोगों की दौड़ें कामयाबी की हद तक थी, वो कामयाब भी हुए थे दौड़ में, लेकिन इस दफ़ा बदकिस्मती से जो शेर अफजल मरवत साहब है वो दौड़ने में कामयाब नहीं हो सके और उनको जो है 30 रोज़ के लिए गालबन नक्श अमल के तहत जो है वो उन्हें गिरफ़्तार किया गया और 30 रोज़ के लिए उनको नज़रबंद कर दिया गया और शायद उसके ऊपर कोई FIR भी हैं मुख्तलिफ थानों में जिनमें लोगों को बलवे पर उकसाने, हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करने और इस तरह के जराइम शामिल हैं जिनमें उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिल सकती है। दूसरे नंबर पर अब आएंगे हम तो बात कर रहे हैं माज़रत के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी तो मुझे रोकना पड़ा, पॉज लेना पड़ा, मैं माज़रत चाहता हूँ उसके लिए। दूसरा मौजू जो है वो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, PTI के लीडर हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू दी है
اور BBC کے انٹرویو میں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جب BBC کے نمائندے اسے سوال کر رہے تھے تو ایک سوال کے جواب میں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آسٹریلیا میں پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، UK میں یہ کوشش کر رہے ہیں، امریکہ میں یہ کوشش کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف کہ کوئی جو وہاں کی حکومتیں ہیں وہ عمران خان کی حمایت کریں، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی۔ تو اس کے BBC کے نمائندے کے اس سوال کے جواب میں کہ یہ ایسے اب تک اگر 1 سال سے زیادہ ہو گیا کوئی خاطر خواہ کامیابی آپ کو نہیں مل سکی تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ کامیابی ملنے کے کیا امکانات ہیں کہ یہ حکومتیں جو ہے عمران خان کی حمایت میں کھڑی ہو جائیں گی؟ تو انہوں نے اس کا ایک بہت ہی عجیب قسم کا عذر تراشا کہ جی یہ کیونکہ عمران صاحب جو ہے نا وہ ایک پاورفل لیڈر ہیں، ایک دلیر لیڈر ہیں اور ملک کی قسمت بدلنے جا رہے تھے، تو یہ حکومتیں چاہتی نہیں ہیں، ان کو ایک کمزور وزیر اعظم چاہیے، پاکستان میں ایک کمزور لیڈر چاہیے، کسی مضبوط لیڈر کو یہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ یہ سراسر بکواسیات ہے، یہ بالکل غلط ہے، غلط اطلاعات ہے اور یہ بالکل غلط بیانی پر مبنی ہے جو انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں جو قوم کسی لیڈر کو منتخب کرتی ہے اس سے کوئی بیرونی طاقت اس کا کچھ نہیں کر سکتی۔ جہاں تک رہی بات بہادری کی اور بزدلی کی، تو وہ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کتنے بہادر ہیں۔ جب بندیال دور تھا تو اس وقت جب ان کی گرفتاریوں کے لیے جاتی تھی پولیس تو یہ بھی چھپ جاتے تھے لوگوں کے پیچھے، اور جب وہاں پر بھی لوگ بلوا کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے اور ان کی گرفتاری کو ناکام بنا دیا جاتا تھا، اور جب ان کو گرفتاری کو خطرہ ہوتا تھا تو یہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے اس خطرے کے پیش نظر کے کہیں شاید گرفتار کر لیا جاؤں۔ تو یہ ان کی بہادری کا عالم ہے، اور جیل میں بیٹھ کے بڑی بڑھ کے مارنا جو ہے وہ بہادری نہیں ہے، کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ میرا مستقبل یہیں پر ہے، کچھ عرصہ میں نے اسی جیل میں گزارنا ہے، میں جتنا شور مچاؤں، جتنا دیواروں کے ساتھ سر ٹکراؤں، جتنا ان جالیوں کے ساتھ سر ٹکراؤں، میں نے باہر نہیں نکلنا جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں نہیں چاہیں گی، جب تک میں اپنے آپ کو بے گناہ نہیں ثابت کروں گا، جب تک میں اپنے جو میرے اوپر جرائم ہیں ان سے کلیئر اپنا نام نہیں کروں گا، میں باہر نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے وہاں پر بیٹھنے سے، خاموشی سے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں بڑی بڑی بڑکیں ماروں کہ جی میں 1000 سال بھی جہاں پر رہنا پڑے تو میں رہوں گا، میری زندگی موت، اگر موت بھی آ گئی تو میں اپنے موت کو ہنسی خوشی گلے لگا لوں گا، اور میں جیل سے نکل کر کسی دوسرے ملک نہیں جانا چاہتا، میں جہاں پر مر جاؤں گا اپنی قوم کی خاطر قربانی دوں گا، بلا بلا ایسی باتیں آپ نے سنی ہی ہوں گی، تو میں بہت زیادہ یہ باتیں کی ہیں، حالانکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، وہ انتہائی بزدل قسم کا شخص ہے، اور میرے خیال میں PTI میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ ایک بہادر اور دلیر لیڈر ہے اور دلیری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قوم کو لیڈ کر سکتا ہے یا اپنی پارٹی کو لیڈ کر سکتا ہے۔ آپ پوری لسٹ دیکھ لیں 9 مئی کے واقعات سے لے کر آج تک، کوئی ایک ایسا لیڈر بتا دے کہ جو PTI کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، چند ایک لیڈروں کے ساتھ جو کھڑے ہوئے وہ بھی ہائڈنگ میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ بھی بھاگے ہوئے ہیں، جن کو آپ مفرور کہتے ہیں وہ بھی مفرور ہوئے ہیں، اور جو باقی تھے وہ آلریڈی PTI سے اللہ تعالیٰ کے اظہار کر کے مختلف پارٹیوں میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اور دوسری پارٹیوں میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، اور اب وہ انہی پارٹیز کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو یہ تو ہے ان کی بہادری کا عالم۔ لہٰذا یہ جو زلفی بخاری صاحب نے کہا نا کہ ہماری بہادر لیڈرشپ، تو بہادر لیڈرشپ نہیں، یہ بزدل ترین لیڈرشپ ہے وچ آئی ہیو ایور سین ان پاکستان کے۔ اس میں لوگ نواز شریف صاحب کو کہیں، لوگ شہباز شریف صاحب کو کہیں، لوگ زرداری صاحب کو کہیں، تو میرے خیال میں کوئی ان میں بزدل نہیں ہے، بلکہ ان کا جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بھی ان سے زیادہ بہادر ہے، ان کے فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ سے بہادر ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے ظلم و ستم ہوئے پیپلز پارٹی کے دور میں، پیپلز پارٹی پر ماشاء اللہ کے دور میں، ان کے لیڈر کو غلط پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا، ان کے کارکنوں کو جیلوں میں کوڑے لگائے گئے، ان کے اوپر مقدمات چلائے گئے، ان کو برف کی سلیوں کے اوپر لٹایا گیا، لیکن کسی نے پارٹی سے علیحدہ ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے، پارٹی کے ساتھ ٹکے رہے، پارٹی کے ساتھ لگے رہے، اور آخر میں انہوں نے جمہوریت کی خاطر جتنی قربانیاں دی اور جمہوریت کا پھل بھی انہیں ملا اور جمہوریت بحال ہوئی۔ لیکن یہ جو جمہوریت کے دائی ہیں، سو کالڈ دعوے دار ہیں، ان کا تو یہ حال ہے کہ یہ ایک دن جیل میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے یہ بھاگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اتنے بہادر ہیں تو بھائی آپ چھپ کے کیوں بیٹھے ہو؟ سامنے آؤ اور گرفتاریاں دو اور اپنے آپ کو عدالتوں سے جو ہے نا وہ بری کرو، اپنے آپ کو عدالتوں میں اپنے نام کلیئر کرو، جیسے کہ پہلے ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں عدالتوں نے اگر کسی کو رہا کیا ہے تو ان کے مقدمات ختم ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا ہے، ان کا نام صاف ہوا ہے، تو اس کے بعد وہ باہر آئے ہیں۔ تو آپ بھی بجائے اس کے کہ ناجائز طریقے سے باہر آنے کی کوشش کریں، آپ جائز طریقے سے اپنے وکلاء کو ہدایات کریں کہ وہ میرٹ پر آپ کے کیسے لڑیں۔ اب تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے الیکشن کے بارے میں کہ PTI الیکشن کو جو ہے نا وہ ملتوی کرانا چاہ رہی ہے، لوگوں کے سامنے تو نعرے لگاتی ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کی جو حرکتیں ہیں وہ ملتوی کرانے والی ہیں۔ اس کے اوپر میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا، کیونکہ آج کل میری کوشش ہے کہ ویلاگ کو زیادہ لمبا نہ کیا جائے۔ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بہت بڑا لمبا ویلاگ ہوتا ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ اس کو کچھ مختصر کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو میری اب یہ کوشش ہے کہ ویلاگ میرا 10 منٹ 11 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے۔
تو آج شام کو پھر ایک اور ویلا کروں گا جس میں جو الیکشن کو سبوتاج کرنے کی جو کوشش پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت جلد انشاءاللہ اگلے ویلا میں حاضر خدمت ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہو, اللہ پاک آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم اور شکریہ.